اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ یاسین کے چند مشکل الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے جن کو پڑھتے ہوئے لوگوں کی بہت بڑی تعداد غلطی کر جاتے ہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان الفاظوں کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو آئیے ان الفاظوں کو تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں دیکھیں، قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ناظرین، اس آیت میں سب سے پہلے یہ لفظ دیکھیں، یہاں پر دو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، یعنی تا اور طوا۔ ان کو بہت احتیاط کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ یہاں پر تا کو طوا پڑھ دیتے ہیں یا طوا کو تا پڑھ دیتے ہیں، تو یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ یہاں پر ہم نے خیال رکھنا ہے تا کی جگہ تا اور طوا کی جگہ طوا پڑھا جائے۔ اس کے بعد طوا کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر شد ہے، تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ پھر آگے یہاں دیکھیں، نون ساکن ہے اور اس کے بعد تشدید ہے۔ جہاں بھی ساکن اور تشدید حروف اکٹھے آ جائیں تو ہم ساکن کو چھوڑ دیں گے اور تشدید کو پڑھیں گے، یعنی جس حرف کے اوپر شد ہوگی اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تو یہاں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، نون کو پڑھ دیتے ہیں، لَإِن لَم، لَإِن لَم، نون کو نہیں پڑھنا، حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے بعد ان دو لفظوں میں دیکھیں 4 جگہ پر شد والے حروف ہیں، تو یہاں بھی مکمل تشدید کے ساتھ ہم نے ان حروف کو پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین ان سب کے ہجے کر کے پڑھتے ہیں۔ تا زبر تا، طوا یا زبر طوی، یا را زبر یار، نون الف زبر نا، تطیرنا، لام زبر لا، حمزہ لام زیر ال، لام میم زبر لم، لَإِلَّمْ، حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، سختی سے پڑھا جائے گا اور تھوڑی دیر وقف ہوگا۔ لَإِلَّمْ، واو زبر وا، لام زبر لا، یا زبر یا، والا یا، میم سین زبر مس، سین نون زبر سن، نون زبر نا، والا یمسن، یعنی میم کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھیں گے، لیکن جب سین کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ غننے والی جگہ پر غنہ کریں گے اور جہاں پر سختی سے ملانا ہے وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يَمَسَّنَّ، کاف میم پیش کم، میم نون زیر من، نون الف زبر نا، کم من نا۔ اب یہاں پر دیکھیں، کاف کو میم شد والی کے ساتھ ملائیں گے، میم ساکن نہیں پڑھیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ کاف کو سیدھا میم کے ساتھ ملائیں گے جس کے اوپر شد ہے، اور پھر میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں دونوں جگہوں پر غنہ ہوگا۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ان کی سانس کم پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ غنہ کم کر دیتے ہیں اور اس طرح یہ لفظ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے غنہ پورا کر کے پڑھنا ہے۔ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، آیت نمبر 36، تم بیتل، یہاں تا کو اس چھوٹی میم کے ساتھ ملائیں گے،
بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ تا کو نون کے ساتھ ملانا ہے، ایسا نہیں کرنا، نون کے اوپر جو چھوٹی میم ہے اس کے ساتھ ملائیں گے۔ یاد رکھیں ناظرین، قرآن پاک میں جہاں بھی چھوٹی میم آئے گی تو ہم نے اسی کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں بھی ہم تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کریں گے۔ تا میم پیش تم، با زیر بی، تم بی، تا لام پیش تل، تم بتل، خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن۔ ناظرین آیت نمبر 52 میں دیکھیں، من بعثنا من مرقدنا هذا، اس میں بھی یہاں دیکھیں چھوٹا میم ہے، تو جیسے ہم نے پچھلے لفظ میں پڑھا کہ میم کے ساتھ ملائیں گے، تو یہاں بھی میم کو اس چھوٹی میم کے ساتھ ملائیں گے، نیچے جو نون ساکن ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا۔ میم میم زبر مم، مم بعثنا۔ اس کے بعد ناظرین یہاں میم کو اس شد والی میم کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن ہوگا، کیونکہ جہاں پر بھی تشدید اور ساکن اکٹھے آ جائیں تو ساکن چھوڑ کر تشدید کے ساتھ ملایا جائے گا، تو اس میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر غنہ ہوگا۔ میم میم مرقدنا هذا۔ اور ناظرین یہ والا بہت اہم نقطہ ہے، تو یہاں پر ہم نے سکتہ کرنا ہے۔ سکتہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس کے اوپر تفصیل سے ویڈیو چینل پر موجود ہے، اگر آپ وہ دیکھ لیتے ہیں تو سکتہ سے متعلق آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ وقف کریں گے لیکن سانس نہیں توڑنی۔ کیسے؟ مرقدنا هذا، یعنی بظاہر تو وقف لگے گا لیکن وقف کے دوران ہم نے سانس نہیں توڑنی، اگر ہم سانس توڑیں گے تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا، تو یہاں پر ہم نے بغیر سانس توڑے وقف کر کے آگے ملا کے پڑھنا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا سانس چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے سکتہ کرنے کے بعد ہاذا پہ وقف کر لینا ہے اور پھر دوبارہ ہاذا سے ملا کر آگے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اس طرح آپ اس آیت کو مکمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا سانس باقی رہتا ہے تو آپ اس کو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھے سورہ یاسین کے کچھ مشکل الفاظ جن کو ہم نے تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار لازمی دیکھیں، انشاءاللہ ان الفاظوں کی دوبارہ آپ کی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تو ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہمارے شیئر کرنے سے کسی کی ایک غلطی بھی درست ہو جاتی ہے تو یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔